بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد ابواب البیوع باب ما جاء فی ترک الشبہات۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ باب شبہات کو ترک کرنے کے بیان میں قائم کیا ہے۔ چونکہ امام ترمذی یہاں سے حصہ معاملات شروع کر رہے ہیں تو ابتدا اس حدیث سے کر رہے ہیں تاکہ معاملات کی اہمیت واضح ہو۔ عام طور پر لوگ مال کے حریص ہوتے ہیں، ہر جگہ ہاتھ مارتے ہیں، معاملات میں احتیاط ان کے لیے دشوار ہوتا ہے، تو اس لیے سب سے پہلے اس حدیث کو ذکر کر کے تنبیہ کر رہے ہیں کہ خاص طور پر معاملات میں احتیاط کریں۔ اب حدیث سنیں۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ یعنی حلال اور حرام کے بارے میں ہر ایک جانتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، تو جو حلال ہے ان کو بے تکلف اختیار کرو اور جو حرام ہے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وبین ذالک، اور ان دونوں کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان، امور مشتبہات، کچھ کام ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، لا یدری کثیر من الناس، بہت سے لوگ اس کے جن کے بارے میں جانتے نہیں، امن الحلال ہی امن الحرام، کہ یہ حلال میں سے ہے یا حرام میں سے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہوتے ہیں، الجھے ہوئے ہوتے ہیں، اکثر لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے، کیا ہدایت دیتا ہے؟ ایسے مواقع پر کیا کرنا چاہیے؟ بڑے جو علماء ہیں وہ تو ان کے احکام جانتے ہیں کہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن جو عام مسلمان ہیں ان کے سامنے پہلی مرتبہ کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے، کوئی معاملہ، کوئی مسئلہ سامنے آ جاتا ہے، انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے حرام ہے، تو ایسے مواقع پر ایسے مشتبہ چیزوں میں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کو اس کو اختیار کرنا چاہیے، اس کو ترک کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ ابھی کر لو، جب عدم جواز کا فتویٰ آئے گا تو چھوڑ دیں گے، لیکن یہ حدیث اس ذہنیت کی، اس سوچ کی، اس مزاج کی نفی کر رہی ہے۔ یہ حدیث مومن کا ایک مزاج بنا رہا ہے، مومن کا ایک ذہن بنا رہا ہے کہ محتاط زندگی گزارو، احتیاط کا پہلو سامنے رکھو، اور یہ حدیث ایک اصولی ہدایت اس حدیث میں دی گئی ہے کہ ایسے موقع پر جب ایسے مواقع پیش آئے، ایسا مشتبہ چیز سامنے آئے، مشتبہ معاملہ سامنے آئے، مشتبہ کوئی مسئلہ سامنے آئے، تو مومن کا یہ مزاج ہونا چاہیے، مومن کا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ ابھی بچو، جب جواز کا فتویٰ آئے گا تب اختیار کر لیں گے۔ تو مومن کا یہ مزاج نہیں ہے ابھی کر لو، جب آدمی جواز کا فتویٰ آئے گا تب بچیں گے، نہیں، بلکہ مومن کا یہ ذہن ہونا چاہیے، یہ مزاج ہونا چاہیے کہ ابھی بچو، جب جواز کا فتویٰ آئے گا تو اختیار کر لیں گے۔ تو حدیث میں اسی چیز کی بچنے کی، ایسے مواقع پر حدیث میں بچنے کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ ہر کام، ہر جائز کام کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر ناجائز سے بچنا ضروری ہے، اور پھر اس لیے بھی مشتبہات سے بچا جائے، کیونکہ اگر مشتبہ چیزوں سے اگر نہیں بچائیں گے، احتیاط نہیں کریں گے، تو پھر حرام میں بھی پھر کوئی احتیاط نہیں ہوگا، پھر انسان آہستہ آہستہ حرام کے بھی قریب چلا جائے گا، حرام کا بھی ارتکاب کر لے گا۔ آگے اسی چیز کی ترغیب دی گئی، یہی سمجھایا گیا، فمن ترکھا، پر جس شخص نے اس مشتبہ کو، چیز کو، مشتبہ معاملے کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، استبراء لدینہ وعرضہ، تاکہ اس کا دین اور اس کی آبرو محفوظ رہے، فقد سلم، تو وہ بچ گیا۔ یعنی جو اپنے آپ کو مشتبہ چیزوں سے بھی بچائے گا، احتیاط کرے گا، تو وہ حرام سے بھی اپنے آپ کو بچا سکے گا۔ ومن باقع شیئا منہا، اور جو اس مشتبہ چیزوں میں سے کوئی چیز، کسی چیز میں جا گھسے، جا پڑے، یوشک ان یواقع الحرام، تو قریب ہے کہ وہ حرام میں بھی جا گھسے، حرام میں بھی جا پڑے۔ تو یعنی جو مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا تو پھر وہ حرام سے بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکے گا۔ پھر آگے ایک بڑی اچھی مثال دے کر اس کو سمجھایا گیا ہے، کما لو، یہ بات اس طرح ہے کہ جس طرح من یرعی حول الحمیہ، کہ ایک شخص جانور چراتا ہے سرکاری چراگاہ کے کنارے، حما یہ سرکاری چراگاہ کہا جاتا ہے، سرکاری باؤنڈری کے آس پاس ایک شخص اپنا جانور چراتا ہے، تو یوشک ان یواقعہ، قریب ہے کہ وہ
اس چراگاہ میں اس سرکاری باؤنڈری لین میں جا گھسے. یہ ہو سکتا ہے، اس چیز کا امکان ہے. تو اس لیے بھائی غفلت ہو سکتی ہے، غفلت ہو جائے اور وہ بیڑیا اور وہ بکری وغیرہ وہ جانور سرکاری چراگاہ میں، سرکاری باؤنڈری لین میں، سرکاری حدود میں جا گھسے، اس کا امکان ہو سکتا ہے. تو اس لیے ایک محتاط جو چراواہ ہوتا ہے، محتاط جو چرواہا ہوتا ہے، وہ کئی میل دور اپنی بکریوں کو چراتا ہے، دور رہتا ہے کہ اگر غفلت بھی ہو جائے تو آگے بھی نکل جائے تو اس باؤنڈری ایریا میں نہیں گھسے گا، دور رہے گا. پھر آگے فرمایا الا، خبردار غور سے سنو، کان کھول کر سنو. وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا، ہر بادشاہ کے لیے کوئی نہ کوئی محفوظ چراگاہ ہوتی ہے. ہر بادشاہ کوئی نہ کوئی باؤنڈری ہوتی ہے، کوئی باؤنڈری لین ہوتی ہے، کوئی حدود ہوتا ہے. جیسے وزیر اعظم ہاؤس ہے، یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے، کوئی نہ کوئی حدود ہوتا ہے. الا، غور سے سنو، کان کھول کر سنو. وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ، اللہ کی باؤنڈری لین کیا ہے، اللہ کی محفوظ چراگاہ کیا ہے، اللہ کی حدود کیا ہے. محارم، اللہ کے حرام کردہ چیزیں، یہ اللہ کی باؤنڈری لین، یہ اللہ کی حدود ہے، یہ اللہ کی محفوظ چراگاہ ہے. تو جس طرح حرام سے بچتے ہو تو اسی طرح حرام سے اتنا اپنے آپ کو دور رکھو، کئی میل دور رکھو کہ حرام میں جا گھسنے کا امکان ہی نہ رہے. تو ظاہری بات ہے جو مشتبہ چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو پھر حرام میں بھی سے بھی بچیں گے. تو جو مشتبہ چیزیں ہیں ان میں اپنے آپ کو ڈال دیا تو پھر گویا کہ حرام کا ارتکاب، حرام کا ایک امکان ہو گیا. بعد میں ہاتھ میں ناجائز کا فتویٰ آ گیا تو سمجھو اس حرام کا ارتکاب کر لیا. تو اس لیے جس طرح اپنے آپ کو حرام سے بچاتے ہو، اس باؤنڈری میں جا گھسنے کے لیے اس کے قریب بھی نہیں پٹکتے ہو، دور دور رہتے ہو، تو اسی طرح اللہ کی جو محفوظ چراگاہ ہے، اللہ کے حرام کردہ چیزیں ہیں، اس سے تو اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لیکن اس کی جو قریب چیزیں، مشتبہ چیزیں ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھو، بہت دور رکھو. یہ حدیث یہی مزاج بنا رہا ہے. اس حدیث کا مقصد یہی ہے کہ محتاط زندگی گزارو، مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ.